یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے دن کی اور رات کا، ایک دن جاتا ہے، رات آتی ہے، پھر رات جاتی ہے، دوسرا دن نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ جو نظام بنایا ہے کہ ایک ہفتہ ایک الگ اکائی رکھتا ہے، ہفتے کا کوئی اختتام ہوتا ہے، کوئی آغاز ہوتا ہے، ایک ہفتہ نکلتا ہے، ایک نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے آنے جانے کا نظام بنایا، اور اس سے آگے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے زمانے کو سالوں میں تقسیم کیا، ایک سال گزرتا ہے اور ایک نیا سال آتا ہے۔ اس کی بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ایک مصلحت اس میں یہ بھی ہے کہ انسان ایک دن کے گزرنے کے بعد جائزہ لے، آج کے دن میں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ایک رات کے گزرنے کے بعد انسان جائزہ لے، آج کی رات میں نے کیسے گزاری، اور پھر اس نئے دن کے نکلتے وقت ایک نیا ارادہ اس کے دل میں پیدا ہو کہ آج کا دن میں گزرے ہوئے دن سے بہتر گزاروں گا۔ ایک ہفتہ گزرے، جمعے کا دن آئے تو انسان نہا دھو کر کپڑے بدل کر عام معمول کے وقت سے کافی پہلے مرد مسجد میں چلا جائے، پورے ہفتے کی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے، اور ایک تازہ دم ہو کر ایک نیا ارادہ لے کر نیا ہفتہ شروع کرے۔ اللہ اس ہفتے کو میں پچھلے ہفتے سے بہت بہتر گزارنا چاہتا ہوں، اس کی دعا بھی کرے، اس کی کوشش بھی کرے۔ جب مہینہ ختم ہو اور نیا مہینہ شروع ہو تو پھر ایک موقع ملتا ہے اپنے جائزے کا، اپنے حساب کا، استغفار کا، اور ایک نئے ارادے کے ساتھ زندگی کو شروع کرنے کا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نئے سرے سے بندوں کے قریب آ کر بندوں کی طرف متوجہ ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں۔ اس کے پیچھے یہ راز ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اچھی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا انتظار فرماتے ہیں، یا وہ بندے اس انتظار کو محسوس کرتے ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ اب دن گیا، اب رات آئی۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں میں ایسے بھی ہوں گے کہ جو دن کے گزرنے کے بعد غفلت کے ساتھ رات کو شروع نہیں کریں گے، اور رات کے گزرنے کے بعد غفلت کے ساتھ دن کو شروع نہیں کریں گے۔ وہ اپنا جائزہ لے رہے ہوں گے، شرمندہ ہو رہے ہوں گے، معافی مانگ رہے ہوں گے، اور یہ وقت ہے کہ میں ان کو یقین دلاؤں کہ میں خود تمہاری طرف سے معافی مانگنے کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ یہ تو آج کے مسلمان ہیں، ہم اور آپ جیسے، جن کی زندگی میں ہزاروں دن گزر چکے، ایک بار بھی انہوں نے گزرنے والے دن کو شرمندگی کے ساتھ رخصت نہیں کیا، آنے والے دن کو نئے عزم و ارادے اور توبہ کے ساتھ اس کا استقبال نہیں، خبر ہی نہیں ہے بالکل۔ آج کے زمانے میں تو یہ مضمون بیان کرنا بھی بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایسی غفلت، اور میں کون سا لفظ استعمال کروں، ایک ایسی کیفیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے کہ جس کے 60 سال زندگی کو گزر چکے، اس نے شاید ایک مرتبہ بھی نہ سال کے گزرنے پر جائزہ لیا ہے، نہ مہینے کے گزرنے پر جائزہ لیا ہے، نہ ہفتے کے گزرنے پر جائزہ لیا ہے، دن اور رات کا تو ذکر ہی کیا، نہ اس نے کبھی نئے سال کے آنے پر کچھ نئے ارادے اور حوصلے کیے ہیں۔ یہ تو وہ زمانہ ہے جس زمانے کے مسلمان اللہ کے بنائے ہوئے اور اللہ کے رسول کے مقرر کیے ہوئے سال کو سال نہیں مانتے، وہ تو کسی اور کے رواج دیے ہوئے سال کو سال مانتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ سال شروع ہوتا ہے تب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کے میسج بھیجتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مجھے بہت شک ہے کہ اللہ کی کتاب میں بھی ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھا ہے، بہت شک ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو صحابہ کچھ اور تھے، تابعین کچھ اور تھے، ان کے لیے ہمیں کوئی اور نام تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر ہم امت مسلمہ ہیں تو ہمارے اسلاف کچھ اور تھے، وہ صرف مسلمان نہیں تھے، اور اگر وہ مسلمان تھے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔